تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ فزکس کیا ہے اصل میں اور میٹا فزکس کیا ہے اصل میں، قاب قوسین کیا ہے میٹا فزکس کے اعتبار سے، اور دوسری بات یہ کہ انسان کیا ہے اور انسان کا درجہ کیا ہے. یہ مثلث ہوا اور اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے اور اس کے آگے یہ کوئی اضافہ نہیں. یہاں تک ملا ہو گیا، یہاں مکمل ہو گئی بات. اور جب یہاں بات مکمل ہو گئی تو پھر تعلیم یہ ہوئی کہ آپ جتنے بھی علوم حاصل کر رہے ہیں ان میں اگر مغلوب ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے. آپ کو غالب ہو کے تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا ہے. اس لیے کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ کو وہ منزل نہیں ملتی جس کے لیے پورا یہ دین آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو آمنا و صدقنا کر کے آگے بڑھایا، اس وقت تک آپ تعلیم کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے. یہاں میں ایک چیز ہلکی سی اور عرض کرنا چاہوں گا کہ بر صغیر میں کبھی تعلیم کی یہ صورت نہیں ہوئی. کبھی ہو جائے یہ تمنا بھی ہے، اور آج کی اس بابرکت محفل کے حوالے سے دعا بھی، تبھی جا کے ہم حق ادا کر سکیں گے. مگر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے جس انداز میں تربیت دی تھی، ذرا اس کا ایک اشارہ میں تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ 1834 کا سال ہے، برٹش پارلیمنٹ ہے، لارڈ میکالے اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہے. لارڈ میکالے کو 1857 ابھی نہیں آیا ہے. 1857 کے آتے آتے تو یہ پورا علاقہ زیر تسلط ان کے آ گیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے لارڈ میکالے کو یہاں بھیجا تھا کہ طول و عرض میں پھر جاؤ اور جا کر اندازہ لگاؤ، بتاؤ کہ ان کی تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، مقصد کیا ہے اور مقصود کیا ہے. اس کے بعد ہم اپنی حکمت عملی تیار کریں گے کہ کیسے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے. 1834 میں 3.5 سال کی محنت کے بعد وہ جاتا ہے اور رپورٹ پیش کرتا ہے جو تحریر میں موجود ہے، اور آپ ویب سائٹ پر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کم و بیش انہی الفاظ میں جو اس نے پیش کیا کہ میں طول و عرض میں پھر گیا بر صغیر کے، مجھے کوئی چور نظر نہیں آیا. یہ اس کی تحریر ہے. مجھے کوئی چور نظر نہیں آیا اور کوئی مجھے بھوکا نظر نہیں آیا. دو چیزیں بہت اہم ہیں. جب انصاف اٹھ جائے تو چوریاں شروع ہوتی ہیں، اور بھوک بڑھ جائے تو ڈاکے پڑتے ہیں. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ وہ اخلاقی اعتبار سے